السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی تجوید کی کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا جو نورانی قاعدہ ہے وہ کمپلیٹ تجوید کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ سب نے تجوید کے تمام قواعد، تمام رولز کو اچھے سے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا، اور نورانی قاعدے کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھا ہوگا۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے اسی پلے لسٹ کی پچھلی کوئی بھی ویڈیو اسکپ کی ہے، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ساری ویڈیوز کو دھیان سے دیکھیں، تجوید کے تمام قواعد کو، تمام قاعدوں کو، تمام رولز کو اچھی طرح سے دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں اور یاد کریں، اور نورانی قاعدے کو بھی تجوید کے قواعد کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا سیکھیں۔ اور اب ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم جو قرآن کریم کے رموز اوقاف ہیں ان کو یاد کر لیں گے، تاکہ ہم نے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو ہمیں جہاں پہ ٹھہرنے وقف کی علامت آئے، جہاں پہ ٹھہرنا ہو اور جہاں پہ نہ ٹھہرنا ہو، ہمیں ساری ان کی پہچان ہو، ہمیں آلریڈی پہلے سے پتہ ہو، ہماری پڑھتے ہوئے کوئی بھی ایسی غلطی نہ ہو وقف کرنے میں۔ تو چلیں اب ہم رموز اوقاف کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رموز اوقاف: ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے مقامات پر ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، اور وہ یہ ہے۔ مطلب قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہیں ٹھہرنے اور کہیں نہ ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے لیے جو اہل علم ہیں انہوں نے کچھ علامات مقرر کی ہیں، وہ یہ تمام علامات ہیں، اور ان پر ہمیں کہیں ٹھہرنا چاہیے، کہیں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اور جنہوں نے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح سے سمجھیں اور یاد کریں کہ ہم نے کس علامت پہ ٹھہرنا ہے اور کس پر نہیں ٹھہرنا۔ تو چلیں اب ہم ان کی تفصیل جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ گول دائرہ آئے گا، یہ ہمارے پاس ایک سب سے پہلے گول دائرہ آیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گول دائرہ ہے اور اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں، یہ حقیقت میں گول تا ہے۔ یہ تا ہے نا، لیکن جو گول والی تا ہوتی یہ اس طرح، یہ وہ والی علامت ہے جو بصورت یہ تا لکھی جاتی ہے۔ اس طرح کی جو تا ہوتی ہے نا، یہ وہ علامت کو انہوں نے چینج کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی یہ جو بصورت یہ تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے، کہ اس دائرے پہ ہمیں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اب تا تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس تا کو انہوں نے اس حلقے میں کنورٹ کر دیا، اس تا کی جگہ وہ یہ والا حلقہ ڈال دیتے ہیں، اس کو آیت کہتے ہیں۔ اس حلقے کو ہم آیت کہتے ہیں، جہاں پہ ہماری قرآن کریم کی آیت کمپلیٹ ہوتی ہے نا، وہاں پہ یہ حلقہ آتا ہے، جہاں پہ ہماری ایک آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب دوسری علامت ہماری آتی ہے یہ میم کی، یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ یہ جو میم کی علامت ہے اس کا نام ہے وقف لازم، اس پر ہمیں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اب آپ کو وقف لازم سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ضرور لازمی ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس پر ہمیں ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو مطلب جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اب یہ طا کی علامت آتی، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔
اب اس دعا کا نام ہے وقف مطلق، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اس وقف پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ ابھی ہم نے پیچھے 3 علامات دیکھی جن تینوں پر ہی ہمیں وقف کرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے۔ اب یہ جیم کی علامت آتی ہے، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا ناجائز ہے۔ یہ جو جیم کی علامت ہے اس پر ہم ٹھہریں گے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں ٹھہریں گے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں حالتوں میں ٹھیک ہے۔ اب یہ زا کی علامت آتی ہے، علامت وقف مجوز کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا کی علامت پہ ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ صاد علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح دیتا ہے، کہ جیسا کہ اب ہم نے پیچھے زا کا پڑھا کہ زا پہ ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے، اور اگر ہم زا کی نسبت صاد کو بھی ملا کے پڑھیں گے تو پھر جو زا کی نسبت صاد کو بھی ملا کے پڑھنا ہے وہ زا سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، زیادہ جو ہے اہمیت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ صاد نہ زیادہ تر جو اس طرح کی آیت ہوتی ہے نا اس کے اوپر آتا ہے، تو آپ دونوں آیات کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آیت کے درمیان میں بھی آتا ہے۔ تو اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے آپ تھک گئے ہیں تو پھر آپ صاد پہ وقف کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں، ملا کر پڑھیں۔ اس کے بعد یہ والی علامت آتی الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ یہ جب یہ والی علامت آئے گی تو پھر بھی آپ نے وقف نہیں کرنا، ملا کر ہی پڑھنا ہے۔ اور یہ ایک قاف کی علامت آتی ہے، قیل علی الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، اس قاف پر بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب پیچھے ہم نے کتنی علامات دیکھی، جیم پر ٹھہریں نہ ٹھہریں دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، زا صاد اور ایک یہ والی علامت اور یہ قاف، ان چاروں پہ ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب یہ قاف یہ لفظ قاف قاف مطلب قاف کو ملا کے قف بن گیا، یہ قف ہے جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ اس علامت پہ بھی ہمیں ٹھہرنا چاہیے، وقف کرنا چاہیے۔ اب یہ سین یا سکتے کی علامت ہے، جو قرآن کریم میں سکتے آئے ہیں نا، اب وہ آیت کے درمیان جہاں پہ سکتہ ہوگا وہاں پہ یا سین لکھا ہوگا اور یا سکتہ لکھا ہوگا، یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ اب آپ نے سکتے پہ اس طرح ٹھہرنا ہے کہ اگر ہم کہیں وقف کرتے ہیں تو ہم سانس لے لیتے ہیں نا، ہم تھک جاتے ہیں، ہم وقف کرتے ہیں جہاں پہ علامت آئے اور پھر ہم سانس لیتے ہیں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ آپ نے سانس نہیں توڑنا، یہاں پہ آپ جس سانس کے ساتھ آیت شروع کریں گے وہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ درمیان میں سکتہ آ جائے گا تو آپ سکتے پہ رک جائیں گے پڑھتے پڑھتے، اور اسی سانس کے ساتھ آپ نے دوبارہ اگلے الفاظ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سکتے کا یہ مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا بھی آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر ہے۔ اب وقفہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہر جانا چاہیے لیکن سانس نہ توڑے۔ سکتے اور وقفے میں یہ فرق ہے کہ سکتے میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، وقفے میں زیادہ۔ اب وقفے میں تھوڑا سا سکتے سے زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے، اور ٹھہرنا بالکل سکتے کی طرح کہ ہم قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کی تلاوت کریں، اس کے درمیان میں اگر وقفہ آ گیا تو پھر ہم نے اسی سانس کے ساتھ رک جانا ہے، اور رکنا تھوڑا سا سکتے سے زیادہ دیر کے لیے، کہ اگر ہم ایک الف کی مقدار کے برابر سکتے میں رکے ہیں تو وقفے میں ہم اس سے تھوڑا سا زیادہ، جیسا کہ 2 الف یا 1 الف اور 2 الف کے درمیان کی مقدار میں رک جائیں گے، تو پھر اسی سانس کے ساتھ ہم نے اگلی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ اس کو سکتہ اور وقفہ کہتے ہیں، اور سکتے کی بھی میں نے آپ کو لمٹ بتا دیا اور وقفے کی بھی بتا دی کہ کتنا کتنا ٹھہرنا ہے ہم نے۔ لام الف کے معنی نہیں ہے، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے، بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے۔
لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس کا مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو۔ اب یہ جو لام الف کی علامت ہے نا، یہ اگر عبارت کے اندر مطلب آیت کے اندر آ جائے گی تو پھر ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اگر آیت کے اس طرح آیت کے اوپر آئے گی تو پھر ہمیں، اگر یہ اس آیت کا تو ہم نے وقف کرنا ہی کرنا ہے، اگر ہم کرنا چاہیں گے وقف تو کر لیں گے، اور اگر اس آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہوگی تو پھر ہم ملا کر بھی پڑھنا چاہیں گے اگلی آیت کو تو ملا کر بھی پڑھ لیں گے، ہمارا دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس آیت کے اوپر لام الف کی علامت آ گئی، اس آیت کے اوپر وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر ملا کر اگلی آیت کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھی ہمارا یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 نقطے 2 جگہ لکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ۔ اگر کوئی عبارت 3 نقطوں کے درمیان گری ہوئی ہو تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے 3 نقطوں پر وقف کر کے دوسرے 3 نقطوں پر وصل کرے، یا پہلے نقطوں پر وصل کر کے دوسرے 3 نقطوں پر وقف کرے۔ اس قسم کی عبارت کو معانقہ یا مراقبہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو آپ 3 نقطے دیکھ رہے ہیں نا، 3 نقطے یہ ہیں اور 3 یہ ہیں، بالکل ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک آیت کے اندر، ایک ہی عبارت کے اندر 2 جگہ آتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے میں۔ تھوڑی سی عربی لکھی ہوتی ہے، تھوڑی سی آیت لکھی ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی، جس آیت میں یہ 3 نقطے آتے ہیں، 3 نقطے آ جاتے ہیں، پھر آگے تھوڑی سی آیت لکھی جاتی ہے، پھر 3 نقطے آتے ہیں، پھر تھوڑی سی آیت لکھی جاتی ہے، اور پھر ہماری آیت کریمہ جو ہے وہ پھر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک آیت میں، ایک عبارت میں 2 جگہ آتے ہیں۔ اگر ہم نے پہلی جگہ ان 3 نقطوں پہ وقف کر لیا، پھر ہم دوسری جگہ نہیں کریں گے، اور اگر دوسری جگہ کر لیا ہے تو پھر ہم پہلی جگہ نہیں کریں گے۔ ان 3 نقطوں پہ یہ 3 نقطے 2 جگہ پہ آتے ہیں، ہم نے ایک جگہ پہ ہر حال میں وقف کرنا ہے، وہ اگر ہم پہلے کر لیں تو دوسرے پہ نہیں کریں گے، دوسرے پہ کر لیں تو پہلے پہ نہیں کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا رموز اوقاف کو۔ اب آپ نے یہ بھی یاد کرنے ہیں، اور پھر جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر ہمیں وقف کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہماری نہیں ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم کرتے ہیں اپنی کلاس کو اینڈ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔